السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 18 فروری اور منگل کا دن ہے، سن ہے 2020۔ کراچی سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی افسوسناک خبریں ہیں۔ وہاں پر ایک گیس کی لیکیج کی وجہ سے اب تک 12 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور کئی سو لوگ اس سے متاثر ہیں۔ کماڑی کا یہ علاقہ ہے، بظاہر ابھی تک اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ گیس کہاں سے آئی ہے۔ میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی، آج اس پر بات کریں گے کہ یہ کہاں سے نکل سکتی ہے یہ گیس، کیا اس کی وجہ ہے، کہاں پر یہ واردات ہو رہی ہے اور کیا حکومت کچھ چھپانے کی کوشش تو نہیں کر رہی۔ اس کے علاوہ بھارت کے اندر سے جو خبریں ہیں، کشمیر کے معاملے پر مودی سرکار کی ہٹ درمی اسی طرح قائم ہے اور صورتحال اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ پاکستان کو کچھ اور ایکشن لینا پڑے گا۔ جو ٹرک گورنمنٹ نے، جو طیب اردوان نے جو یہاں پر کشمیر کے بارے میں بات کی تھی، انڈین حکومت نے ٹرکی کے 2 جو سفارتکار ہیں ان کو بلا لیا، وہاں پر طلب کر لیا اور ان سے پوچھا کہ جناب یہ آپ بتائیے کہ یہ کیوں ہمارے انٹرنل معاملات میں آپ نے مداخلت کی ہے۔ بڑا سختی سے انڈینز جو ہیں وہ اس کو کر رہے ہیں۔ پھر کریک ڈاؤن بھارت کے اندر ابھی جو ویڈیوز آئی ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اسٹوڈنٹس پر، جس طریقے سے وہاں پر ظلم و تشدد، لائبریری میں لاٹھی چارج ہوا ہے، بہت ہی وہ خوفناک ہے اور اٹ شوز کہ مودی گورنمنٹ کی انٹینشنز کیا ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے۔ ان کی جو ضمانت ہے باہر جانے کے لیے، جو ان کی درخواست ہے، اب اس کی اگلی سماعت جو ہے وہ 25 کو رکھی گئی ہے، 25 فروری کو۔ آج عدالت میں کیا ہوا، نیب سے رپورٹ مانگی گئی اور جو ہے پرائم منسٹر، جو سابق وزیر اعظم کی جو اینجیوگرافی ہے، اس کی ڈیٹ انہوں نے ایک طے کی عدالت میں۔ آج یہ بتایا کہ 24 تاریخ تک اینجیوگرافی ہونی ہے جی، اس لیے آپ مریم صاحبہ کو جانے کی اجازت دیں۔ بہرحال وہ سارا میں تفصیل سے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے کراچی کی صورتحال۔ یہ گزشتہ 2 دنوں سے یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ کماڑی کا علاقہ ہے جہاں پر یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، زیادہ متاثرہ وہی لوگ ہیں۔ اور کہاں سے آ رہی ہے گیس، اس بات کا ابھی تک نہیں پتہ چلا، یا گورنمنٹ اس کو چھپا رہی ہے۔ 2 ہی چیزیں اس میں ہیں۔ جو میری وہاں پر لوگوں سے بات ہوئی ہے اس کے مطابق، ایک تو یہ خیال ہے کہ ایک شپ تھا، اس میں سے آف لوڈ کیے جا رہے تھے کنٹینر، تو ایک میں کوئی کیمیکل ہے، وہاں سے یہ گیسز نکلی ہیں۔ سویابین ویسے یہ لے کے آیا ہے یہ جو شپ ہے، لیکن کے پی ٹی اس کی تردید کر رہا ہے اور جو وفاقی وزیر ہیں علی زیدی صاحب، انہوں نے بھی اس کی تردید کی ہے۔ دوسری جو اسٹرانگ اپریہینشن ہے وہ یہ ہے کہ کسٹم ہاؤس جو ہے وہاں پر بہت سارا سامان پڑا ہوا ہے، لوگ منگواتے ہیں، وہ کلیئرنگ کے لیے وہاں پر رکھ دیا جاتا ہے اور جو کسٹم پے کرتا ہے وہ اپنا سامان اٹھا لیتا ہے، جو پے نہیں کرتا اس کو ڈیلی ڈیمیجز پڑتے ہیں۔ لیکن بہت سارا سامان ایسا بھی ہے جس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی اتنی زیادہ لگا دی جاتی ہے سم ٹائمز، یا اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ جو سامان منگواتے ہیں وہ اس کو نہیں اٹھاتے اور وہ وہیں پڑا رہتا ہے۔ میری وہاں پر کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے اور ان کے مطابق کچھ کنسائنمنٹس ایسی پڑی ہیں کسٹمز کے وہ ڈیپو میں، جو کیمیکلز تھے، پلاسٹک تھے جن کو منگایا گیا تھا، اور وہ ساری چیزیں مکس پڑی تھیں۔ اس پر ماضی میں میڈیا میں سٹوریز بھی کی گئیں کہ اگر اس سامان کو یہاں سے کلیئر نہیں کیا گیا تو یہ ایک ماحولیاتی ایک ہیزرڈ بن جائے گا، ایک بڑا خطرہ بن جائے گا۔ اور اب لگ یہ رہا ہے کہ ایک جو پاسبلٹی ہے کہ وہ بہت سارا سامان جو وہاں پر پڑا تھا وہ اب گل سڑ رہا ہے، اور آپس میں ان کی جب وہ گلنے سڑنے سے مکسنگ ہوئی ہے تو اس سے کوئی ٹاکسک گیسز نکلی ہیں، اور ان گیسز کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے۔ 12 قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور سینکڑوں افراد اس سے متاثر ہیں۔ ضیاء الدین ہاسپٹل جو ہے، صرف اس میں 300-350 کے قریب لوگوں کو لایا گیا۔
ڈاکٹر سیمی جمالی جو جناب پوسٹ گریجویٹ ہاسپٹل کی ہیں، وہ بھی بتا رہی ہیں کہ درجنوں کے حساب سے وہاں پر لوگ آئے۔ اچھا، اب اس نے بہت ساری اور چیزوں کو بھی ایکسپوز کیا۔ جو لوگ اللہ کو پیارے ہوئے، ان میں سے صرف 2 پوسٹ مارٹم 2 کا ہو سکا ہے، باقی لواحقین نے اجازت نہیں دی۔ پوسٹ مارٹم تو ہوا ہے، لیکن اب یہ دیکھیں ستم ظریفی کہ ہم آج بھی کس طرح پتھر کے دور میں رہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی فورینزک لیبز نہیں ہیں کہ وہ جو پوسٹ مارٹمز ہیں ان کے اگر ہم اس کا فورینزک کریں تو لیبارٹری ٹیسٹ کر کے اگر یہ جانچنے کی کوشش کریں کہ یہ کون سی گیس ہے، ایسا ہمارے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ ہماری لیبز میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اب اندازہ کریں، ایک نیوکلیر ملک ہے اور پتہ نہیں ہے کہ لیبز ہمارے پاس ایسی نہیں ہے کہ جو یہ بتا سکیں کہ یہ کون سا ٹاکسک میٹیریل ہے جس کی وجہ سے یہ اموات ہوئی ہیں، تاکہ اس سے اندازہ ہو سکے کہ یہ کہاں سے آیا۔ ہمارے پاس اور آپ دیکھیں 2 دن ہو گئے ہیں، یہ گورنمنٹ ابھی تک یہ پتہ نہیں لگا سکی کہ یہ گیس کہاں سے آ رہی ہے۔ علی زیدی صاحب نے کہا ہے جی یہ بالکل کسی شپ میں نہیں آئی، انہوں نے پورا جہاز کا وہ شپس کا دورہ بھی کیا۔ کے پی ٹی کے جو ہیڈ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بالکل یہ گیس کسی شپ سے نہیں آئی، کراچی پورٹ ٹرسٹ بالکل سیف ہے۔ کسٹم ہاؤس والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بالکل ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو پھر کہاں سے آ رہی ہے یہ گیس؟ اور 12 جانیں ضائع ہو گئی، کون ہے ان کا رسپانسبل؟ ہم ایک کہتے ہیں مہذب ملک ہیں، تو کیا جو پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں، ان کی زندگیاں بچانا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے؟ اب ہاسپٹلز آپ دیکھیں، ایک اس طرح کا سچویشن ہوا ہے تو ہاسپٹلز میں جگہ نہیں رہی۔ کراچی 2 کروڑ کا شہر ہے، 300-400 بندے متاثر ہو کے آئے ہیں، ہاسپٹلز میں جگہ نہیں ہے۔ شادی ہالز کو خالی کرایا چیف منسٹر نے آرڈر دے کے، اور مریضوں کو ہاسپٹل میں رکھنے کی بجائے شادی ہالز میں رکھا جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہماری حکومت کی جو کیپیسٹی ہے، اس انسیڈنٹ نے اس کو ایکسپوز کیا بہت برے طریقے سے۔ یہ موقع اس وقت کوئی تنقید کا نہیں ہے، لیکن یہ موقع ان لوگوں کی جو وہاں پر غریب لوگ بستے ہیں ان کی جانیں بچانے کا ہے۔ اور اس وقت حکومت ہمیں بالکل لا علم نظر آ رہی ہے، بے بس نظر آ رہی ہے۔ وفاقی سطح پر کچھ ہونا چاہیے، پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کو وہاں پر جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ ایک اور بھی جو بات ہے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں، میری کچھ جرنلسٹوں سے بھی بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کچھ نہ کچھ چھپا رہی ہے۔ یہ کہاں سے یہ گیس لیک ہوئی ہے، کیسے یہ گیس لیک ہوئی ہے؟ بہت سارے جو کنٹینر آتے ہیں وہ آگے ٹرانسفر ہوتے ہیں، جن میں سپلائز کا سامان ہے، ملٹری سپلائز ہو سکتی ہیں، افغانستان کے اندر بھی چیزیں جاتی ہیں، تو کیا یہ کوئی نرو گیس ٹائپ چیز تو نہیں ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ بایولوجیکل وارفیئر، کیمیکل وارفیئر، بڑی طاقتیں یہ کام کرتی رہی ہیں، ابھی ان کا قانون ان کو اجازت نہیں دیتا اس بات کا، لیکن اب یہ جو گیس کا معاملہ اس طریقے سے یہ نکلا ہے تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، میرے پاس کوئی کنفرم رپورٹ نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی سنسیشن کریٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن بڑے رسپانسبل جرنلسٹوں سے میری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت کچھ حکومت چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، اور جس طریقے سے وزیر موصوف شپ چھوٹی سی بوٹ لے کے آ گئے ہیں اور وہ گھومتے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سب اچھا ہے یہاں پہ، اس سے اس بات کی بو آتی ہے کہ کچھ نہ کچھ چھپانا مقصود ہے۔ اب یہ کام ہے حکومت کا کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے، اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے کہ یہ کیا ہے، کیونکہ اگر یہ ابھی تک متاثرین آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گیس کہیں نہ کہیں سے جہاں پر بھی ہے، جو بھی ہے، وہ لیک ہو رہی ہے۔ جب یہ دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی تھیں تو امریکہ میں اینتھریکس کا بڑا رولا پڑا تھا کہ جی اینتھریکس پاؤڈر وہ بھیجتے ہیں، اس سے وہ بیماریاں ہوتی ہیں اور وہ ایک بایولوجیکل ایک ویپن ہے۔ کیا کہیں کوئی اس طرح کا تجربہ تو نہیں کر رہا تھا ان علاقوں میں؟ کیا کہیں سے کوئی کنٹینر لایا تو نہیں گیا تھا جس کا مقصد یہی تھا کہ وہ انسانی جانوں کو ضائع کر سکے اور وہ تھوڑی گیس پہلے اس سے لیک ہو گئی ہے؟ اس کو انتہائی سنجیدگی سے حکومت کو لینا چاہیے
اور یہ جو بڑے اہم سوالات ہیں ان کے جواب دینے چاہیے کہ یہ گیس، اور پھر اس کا سدباب کرنا چاہیے پورے ملک میں۔ آپ دیکھیں ایک عجیب سی کیفیت ہے اور خوف بھی ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ نیشنل میڈیا کو جس طرح چاہیے تھا اس بات کو ہائی لائٹ کرتا، اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کیا گیا۔ ہر بات پہ یہ کیونکہ ایک بات ہو رہی ہے کہ ابھی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، تو اس لیے جو نیگیٹو خبریں ہیں ان کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے، لیکن یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے ان پر بات کرنی پڑے گی گورنمنٹ کو، اور یہ اس کا حل نکالنا پڑے گا، چاہے صوبائی گورنمنٹ ہے یا وفاقی گورنمنٹ ہے۔ دوسرا میں نے ذکر کیا مریم نواز صاحبہ کا۔ اب اینجیوگرافی آج عدالت کو یہ بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب کی 24 تاریخ کو ہے۔ اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ 13 تاریخ کو ہے، جب 8 تاریخ تھی تو یہ کہا گیا کہ 13 تاریخ کو ہے۔ اب یہ آج بتایا گیا کہ جی 24 کو ہے، تو عدالت نے آج تاریخ ڈالی ہے 25 فروری، اور نیب سے اس حوالے سے رپورٹ مانگی ہے۔ تو اب اگر مریم صاحبہ نہیں جائیں گی 24 کو، تو پھر ڈیفینیٹلی 24 کو بھی نہیں ہونی اینجیوگرافی۔ 25 کو سماعت ہوگی تو 25 کو بتایا جائے گا کہ انہوں نے نئی ڈیٹ لی ہے۔ اب کم از کم اس سے ایک چیز کا تو اظہار ہو رہا ہے کہ اگر وہ اپنی اینجیوگرافی کی ڈیٹ آگے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سچویشن ایسی نہیں ہے کہ فوری طور پر کی جائے، ان کے پاس یہ گنجائش ہے کہ وہ اس کو آگے لے جائیں۔ تو پھر ایک وہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کتنے شدید بیمار ہیں، اور یہ سب کچھ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ مریم صاحبہ کو وہاں پر بلایا جائے۔ بہرحال یہ ایسی سچویشن ہے کہ 25 کو پتہ چلے گا نیب کیا جواب دیتی ہے اس حوالے سے۔ دوسری جانب جو انڈیا میں جامعہ ملیہ پر جو تشدد ہوا ہے، لائبریری میں بیٹھے نہتے اسٹوڈنٹس پر، مسلمانوں کو مودی سرکار مارنے کی کوشش کر رہی ہے، منورٹیز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے، اور کشمیر کا جو معاملہ ہے اس پر وہ اتنے زیادہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر طیب اردوان صاحب نے بیان دیا تھا کہ ٹرکی کشمیر کو ویسے ہی سمجھتا ہے جیسے پاکستان، تو وہاں پر انہوں نے ان کے ڈپلومیٹس کو بلا لیا فارن آفس میں انڈیا نے، اور یہ کہا ہے کہ جی آپ یہ بتائیے کہ یہ انڈیا کے انٹرنل معاملات میں آپ نے کیسے مداخلت کی ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ ایک بالکل وزیر مملکت برائے کشمیر امور کا فارن آفس میں منسٹر آف اسٹیٹ جو ہے وہ تعینات کیا جائے، اور وہ صرف کشمیر کے حوالے سے پوری دنیا سے رابطے میں رہے، اسلامی ممالک میں جائے، ویسٹ میں جائے، اور بتائے کہ یہ بھارت جو ہے کیا کر رہا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو لینگویج استعمال کی ہے ابھی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے دورے کے موقع پر، کوئی ایک روبسٹ قسم کا کوئی بڑا اسٹرانگ آدمی چاہیے کشمیر کو ٹیک اپ کرنے کے لیے۔ بہرحال دوستو ساتھیو، جیسے ہی انفارمیشن میرے پاس اور دوسرے معاملات پر اور خاص طور پر گیس کے حوالے سے آتی ہے تو میں آپ کو انشاءاللہ اپنی ویڈیو میں باخبر کروں گا۔